تو اس کی ترتیب کیا ہے کہ جس ترتیب کے تحت کسی جھگڑے کا، کسی معاملے کا، کسی امر کا فیصلہ ہو جائے تو شاگردان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑا شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ترتیب فیصلہ یہ رکھنی ہے کہ اگر کوئی معاملہ آ جائے، کسی کو فیصلہ کرنے کی نوبت آئے، کوئی کہہ دے یہ فیصلہ کرو کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، کوئی کہہ دے کہ اللہ کے بغیر اور بھی کوئی عالم الغیب ہے کہ نہیں، نور بشر کا جھگڑا ہو، حاضر و ناظر کا ہو، فرمایا جب کوئی بھی جھگڑا ہو جائے تو جو ترتیب فیصلہ ہے جس سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فرمایا من عرض منکم لہو قضا، فرمایا جس کے سامنے کوئی یہ نوبت آئے، کوئی معاملہ پیش آئے، فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، سب سے پہلے نمبر پہ وہ فیصلہ کرے تو اللہ کی کتاب سے۔ کس سے فیصلہ کرے؟ اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا اگر کوئی معاملہ آیا اور اسے اللہ کی کتاب میں فیصلہ نہیں ملا تو پھر فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فیصلہ کرے جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی معاملہ ایسا آیا نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، پھر اسے چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے جو صالحون نے، صحابہ کرام نے کیا، اچھے لوگوں نے کیا، تابعین نے کیا، فرمایا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ فرمایا اگر کوئی معاملہ آئے نہ کتاب اللہ میں اس کا فیصلہ ملا، نہ سنت رسول اللہ میں اس کا فیصلہ ملا، نہ صالحون کا کوئی کیا ہوا فیصلہ جو ہے اس بارے میں ملا، پھر کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَجْتَهِدْ بِرَأْيِهِ، پھر اسے چاہیے کہ رائے سے، اجتہاد سے کسی طرح فرمایا کوشش کرے، فرمایا اچھے قول کی طرف، فرمایا اچھے فیصلے کی طرف پہنچنے کی۔ فرمایا یہ چار طریقے بالترتیب، پہلے فیصلہ کتاب اللہ سے، پھر سنت محمد الرسول اللہ سے، فرمایا پھر اسی طرح سکھایا وَبِهِ قَالَتْ أُمُّنَا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حسبکم القرآن، کہ لوگوں تمہیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ فرمایا اسی طرح آگے چلیں تو حضرت امام ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ سال تو عائشہ، میں نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ قانتہ، عابدہ، زاہدہ، مفسرہ، محققہ سے کہ اماں جان رحمت للعالمین کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے فیصلے فرمایا وہ قرآن پہ مبنی ہے، آپ کے فیصلے فرمایا وہ قرآنی فیصلے ہیں، فرمایا آپ کی عادت، آپ کی طبیعت فرمایا وہ قرآن ہے، چلنا قرآن، بیٹھنا قرآن، آئے تو قرآن، تبلیغ ہے تو قرآن، فرمایا اگر توضیح اور تشریح ہے تو قرآن۔ گویا کہ پہلا نمبر جو ہے صحابہ کرام نے اگر دیا ہے فیصلہ کرنے میں تو وہ کس کا ہے؟ قرآن کریم کا۔ یہ پہلا نمبر ہے کہ ہم بھی فیصلہ کریں تو قرآن کے مطابق کریں۔ الحمدللہ علی ذالک حمدن کثیرا، یہ ہماری جماعت کا یہ مشن ہے اور یہ ہماری جماعت کا یہ پہلا نمبر ہے
کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آئے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کتاب اللہ سے کہ اللہ کی کتاب اس میں کیا کہتی ہے. تو آئیے یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی کتاب اللہ میں پیش کیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اور میدان کا اختلاف ہو جائے، زمان کا اختلاف ہو جائے، موت و جان کا اختلاف ہو جائے، فرما دنیا سے جانے والا، مر جانے والا، انقطاع الروح عن البدن ہو جائے، اخراج الروح عن البدن، خروج النفس عن البدن. فرما جس پہ موت آ گئی مرنے کے بعد کیا وہ سنتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم کا ناطق فیصلہ ہے. جس طرح کہ فرما انک لا تسمع الموتى، کہ میرے محبوب جو دنیا سے چلا جائے، جس پہ موت آ جائے، لا تسمع الموتى، اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. فرمایا اسی طرح وما يستوي الأحياء ولا الأموات، زندہ اور مردہ جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہے. یہ چار چیزیں برابر، اندھا اور دیکھنے والا، اور اندھیرا اور روشنی، دھوپ اور سایہ، زندہ اور مردہ، فرمایا یہ برابر نہیں. تو جیسا یہ جب برابر نہیں ہے، زندہ زندہ ہے، مردہ مردہ ہے، زندہ کھانے والا، مردہ نہ کھانے والا، زندہ چلنے والا اور مردہ نہ چلنے والا. فرمایا مردہ حرکت سے بالکل خالی اور عاری، اور زندہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، حرکت ہے، قوت بادشاہ، ماشیہ، لامسہ، جتنی قوتیں ہیں اس کی یہ کام کر رہی ہے. فرما کہ مردے کے اندر یہ تمام چیزیں مفقود ہو چکی ہیں. اب جو مر جائے، فرما میرے محبوب وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں مدفون ہیں وہ ان کو تو نہیں سنا سکتا، وہ تیری آواز کو نہیں سن سکتے، ان میں صلاحیت نہیں ہے سننے کی. فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، انہیں تو نہیں سنا سکتا. قربان جائیں، قرآن کریم کی ایک آیت بھی کافی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر 19 آیتیں ایسی ہیں، 19 جس سے عبارتاً، اشارتاً، دلالتاً کسی نہ کسی حال میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے جو ہے وہ نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا کوئی اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے ہمارے اکابرین ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری، اور علامہ قاضی شمس الدین سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی، یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں یہ اکابر ہیں. لوگ کہتے ہیں عقیدہ شیخ القرآن، عقیدہ شیخ القرآن. عقیدہ شیخ القرآن یہ ایک مفصل عنوان ہے کہ میرے شیخ کا عقیدہ، ساری زندگی اس نے قرآن پڑھایا، قرآن سمجھایا، لوگوں کو قرآن کی دعوت دی، اور نصف صدی تک اس نے اللہ کی کتاب کا درس دیا. ان کے عقیدے کا پوچھتے ہو تو میرے شیخ کہا کرتے تھے نہ دور سے سنتے ہیں نہ، یہ کلپ چل رہا ہے آپ سنتے ہیں، اور انداز کیا تھا اللہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ولا ينبئك مثل خبير. نعرہ تکبیر. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مولانا محمد افضل فانی. میرے شیخ پڑھواتے بھی تھے کہ پڑھو ان تدعوہم. تم بھی پڑھ لو، قرآنی ہے نا. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. جن کو تم پکارتے ہو، تم کہتے ہو نفی ہے، اسماع کی سماع کی نہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا. اس آیت کے اندر سماع کی نفی ہے. فرما ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. اگر تم انہیں پکارتے رہو، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. فرما یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ نہیں سنتے. ہمارا فیصلہ قرآن کے مطابق جمعیت ارشاد التوحید والسنہ کا، ہمارے اکابرین نے جو ہمیں پڑھایا، جو سکھایا، وہ یہ ہے کہ اول نمبر پہ اگر تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے، دنیا کے کسی لٹریچر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے فیصلے خواب کی باتوں پہ نہ ہو، تمہارے فیصلے کہانیاں نہ ہو، قصے نہ ہو. تمہارے فیصلے جو ہے وہ کتاب اللہ سے ہونے چاہیے. کیوں؟ اس کا پہلا نمبر ہے، اول نمبر ہے. فرما کتاب اللہ جو ہے اس کے فیصلے قطعی ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں. فرما قطعیات پہ مبنی ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو میں جمعیت ارشاد التوحید والسنہ اور اپنے ساتھیوں اور احباب کو کہتا ہوں کہ پہلے نمبر قرآن کو دیکھا کرو. یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر قطعی فیصلے ہیں، یقینی فیصلے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات ہیں جو اس مسئلہ پہ دلالت کر رہی ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے قوتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. فرما نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے. فرما من کل الوجود جو ہے تعطل آ جاتا ہے. اس لیے تو فرما اس سے بھی آگے اگر چلے تو ایک بات کہتا چلوں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ روح ہوگی تو سنے گا نا، روح ہوگی تو سنے گا. جب روح ہی نہیں ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ. جب روح ہی نہیں آئی قیامت سے پہلے تو سنانا کیسے؟ اس لیے تو قرآن کو کہنا پڑا اموات غیر اموات پہ اکتفا نہیں کیا، غیر احیاء صفت تاکیدی کا تذکرہ فرمایا. کوئی یہ نہ کہے دوسرے دن زندہ ہو جاتے ہیں، تیسرے دن، چوتھے دن. فرما اموات وہ مردے ہیں. اگر کہو کہ اب زندہ ہے، فرما نہیں، غیر احیاء اب بھی وہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. انہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے میاں ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے.
ہمارے اکابر نے ہمیں یہی سکھایا کہ تمہارے ترتیب فیصلہ بھی یہی ہونی چاہیے. فرمایا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتا، دنیا کی کہانیاں، دنیا کا لٹریچر دیکھتا ہے، فرمایا وہ بہت بڑا ظالم ہے. اس لیے میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العظیم یہ جو ہمارا پہلا نمبر ہے کتاب اللہ کا، یہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا یہ خاصہ ہے. اول کتاب اللہ را معظم داشتے، پس حدیث مصطفیٰ پر جا مسلم داشتے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.